اس نے اپنے دلائل کا اعادہ کرنا ہوتا ہے، اور ہر ٹرن 10 منٹ کی ہوگی، اور فریقین انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کی معتبر کتب کے حوالہ جات پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی آپ کی معتبر کتب کے حوالہ جات پیش کریں گے، اور آپ بھی ہماری معتبر اور مستند کتب کے حوالہ جات پیش کرنے کے مجاز ہوں گے۔ جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ پہلی ٹرن میری ہوگی، اور آخری ٹرن جو ہے وہ بھی اصول مناظرہ کے اعتبار سے تو مدعی کی بنتی ہے، آگے جیسے آپ فیصلہ کریں۔ تو یہ 3-4 باتیں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہیں، اگر اللہ یاری صاحب کو اتفاق ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور اگر اس میں کسی چیز سے اختلاف ہے تو پھر وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مہربانی۔ 2-1 منٹ بات کی ہے انہوں نے جناب الشیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ آپ بھی کوئی ابتدائی کلمات ہمارے لیے جو آگے مناظرہ ہونے والا ہے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہوں نے ہمیں چیلنج دیا مناظرہ کرنے کی، بہت اس کو ہم سراہتے ہیں۔ اللہ ان کے حق ہمارا بنتا تھا کہ ہم نے ان کو بہت تجویز دی کہ بہت سارے اہم موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کریں، لیکن انہوں نے ان کو کنسیڈر کرنے اور ان کو ڈسکس کرنے تک گوارا نہیں کیا، اور ہمیشہ کیونکہ ان کا 2 سال سے ہمیں سے وعدہ تھا کہ 2-3 اہم موضوعات پر ہم سے مناظرہ کریں گے، وہ ہمیشہ انہوں نے پشتہی کیا تھا، اور آج جو تشریف لائے ہیں انہوں نے ایک طرح سے بات کرنے سے ہی انکار کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ صرف اسی موضوع پہ مناظرہ ہوگا، تو ہم نے قبول کر لیا کیونکہ ہمارے لیے بہت آسان موضوع ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ توجہ دیں گے کہ ہمارے نزدیک لوگوں کے اقوال حجت نہیں ہوتے، علماء کے آراء حجت نہیں ہوتے، کلام اللہ المجید حجت ہے، اور احادیث اہل بیت طاہرین علیہم السلام حجت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حجت ہے۔ یہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ایسی بات کو یہاں پہ ذکر نہ کریں جو ہمارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے، جس کے ہم کوئی ویلیو نہیں کرتے۔ جی سر، یہ ہمارا عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ جی بہت شکریہ، جزاک بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت ہے طارق صاحب؟ شروع کریں سر، جو انہوں نے بات کی کوئی مزید تو نہیں ضرورت؟ ہے ضرورت؟ ٹھیک ہے ضرورت؟ جی ہے۔ جی ارشاد۔ یہ دیکھو ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تو انہوں نے پہلے ہی بہتان لگانا شروع کر دیا کہ جی یہ ہم دعوت دیتے رہے جی 2 سال تک، اور یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی 2 سال تو بھائی مناظرے کو ہوئے ہی نہیں، 1 سال ہوا ہے مناظرے کو، اور آپ نے مجھے اس موضوع پر مجھے چیلنج دیا ہے جو میں نے آپ کا قبول نہیں کیا، جبکہ پچھلے مناظرہ میں اختتام پر میں نے کہا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اور مناظرے کی تاریخ رکھیں، تو میں نے کہا تھا کہ کفر شیعہ پر کرتے ہیں دوسرا مناظرہ، تو آپ نے ہنس کے اسے جو ہے نا وہ اگنور کر دیا تھا، تو آپ نے کہا تھا بھی نہیں یہ موضوع نہیں، میں نے آپ کی تو اسی جانب وقت دعوت دی تھی آپ کو، اسی وقت یہ جو ہم آپ نے نے کہا ہے کہ آپ سے ہم نے دیگر اور کئی موضوعات پر ایک دعوت منٹ دی ہے اور اس نے علامہ قبول صاحب، نہیں 1 کی، منٹ تو 1 یہ سیکنڈ بالکل آپ نے غلط بات کہی ہے۔ بتائیں مجھے کون سا آپ نے چیلنج دیا، کس موضوع پر چیلنج دیا جو میں نے قبول نہیں کیا؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ جی بات یہ ہے کہ بہتان کی علامہ بات صاحب، کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے شروع میں ابھی کوئی 4-5 منٹ پہلے انہوں نے بہتان مجھ پہ لگایا کہ آپ کو یہود و نصارہ کے سارے وہاں پہ آپ کو وہاں ان کے وہ ریسورسز ملتے ہیں، دلیل ان کے پاس ایک بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور جناب طارق بھائی آپ ان کے محمود ملک بھائی میں پہ بھی بیٹھے الزام ہیں، لگایا، یہ جو آپ اور سن لیں نا، ابھی سلسلہ میری بھائی چل ہے، رہے سن ہیں لیں مفتی میں صاحب اس سن کی لیں، بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو سن لیں، سسٹم ہے بہتان کی نا جب بات کرتے ہیں نا، صاحب بات انہی کے بنائے ہوئے ہیں نا، تو وہاں پر بہتان جو اعلیٰ ترین سسٹم ہے وہ قبلہ آپ کے پاس موجود ہے، میں نے تو یہ قبلہ بات کی ہے، آپ قبلہ تو مفتی صاحب بدگمان مفتی کی صاحب بدگمانی سن بھی لیں، کرتے ہیں آپ۔
मुफ्ती साहब प्लीज जरा एक सेकंड प्लीज बात कंप्लीट कर रहे हैं जी सर। जी और सर तारक महमूद भाई पे इन्होंने बहतान लगाया कि ये हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलें फिर, यानी पिछली दफा जब मुनाजरा हुआ था मौजू इन्होंने रखा था, वो आजर मजाक थी सर बात उनकी, हाँ मजाक। वो वो आजर आपके तफन्नुन। ऑपरेटर साहब आप सुन। कह रहे थे कि अल्लाह यारी अब से अब ना कि दिल लगी बीच की में ना बात बोला करें। करे ना भाई, एक बीच में ना बोला ठीक करे, खत्म करने दे सर उनको। ठीक है। और जी फिर अभी देखें, हमने इनको सजेस्ट किया था कि इमामत पे गुफ्तगू करेंगे, तहरीफ कुरान पे गुफ्तगू करेंगे, और भी बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं, गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना। जब से पिछला मुनाजरा खत्म हुआ है, उसी जमाने से लेकर हमारे ऑपरेटर साहब इनके साहिबजादे के पीछे पड़े हुए हैं कि मुनाजरा करो, और ये मैसेज का जवाब नहीं देते। इनको खुद अब शायद पता है, इनके बेटे को साहिबजादे को तो बखूबी पता है कि कौन ये। फिर देखें, पर इनको देखें मुंह इधर उठा के कहते हैं कि आपने कौन सी दावत दी है जो हमने कबूल नहीं किया। देखो पिछले 12 महीने 1 साल से हर मैसेज को इग्नोर करना, हम अलामा साहब हमेशा हसन सुन ले भाई, सुन ले अब हसन बात ना अल्लाह काटे ना, देखें फिर शुरू हो गए भाई, शुरू हसन बात करने दो ना भाई, देखो डर गए भाई, खौफजदा हो आप गए। रुके ना रुके गुलाम मुस्तफा नूरी साहब पे खौफ तारी है, अगर बात नहीं करने शुरू दे। हो गया ना तो फिर हसन इसे अल्लाह छुपने यारी की जगह नहीं साहब मिलेगी फिर। आपने स्टार्ट में ये जो कहोगे मुंह कि उठाने माफ वाले करें, अल्फाज हैं ना ये ये हज़फ सॉरी करें, ये करें, आप चले मुंह सॉरी उठाने वाला करें, हज़फ करते हैं, बात बोले। मुंह उठाने वाला हज़फ करते हैं भाई। इन्होंने भाई अब- कामिलन ऐसा कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है जी। मैं कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूं कि इन्होंने बिल्कुल कभी कुछ हुआ ही नहीं जी। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 1 साल से आप छुपे हुए हैं भाई, आप पोशीदा हैं, मख्फी हैं, कॉल्स के जवाब नहीं देते, मैसेजेस के जवाब नहीं देते। हम आपको बार बार ललकार रहे हैं बैकग्राउंड में कि भाई खामोश हो जाओ ना यार। ना कोई मैसेज आया है, ना कोई मेरी तरफ आप ये फिर ठीक है भाई, फोन आया। आप सुन लें, आपके साहबजादे के साथ मेरे ऑपरेटर का कांटेक्ट रहता है। अब सुन लेना भाई, मुझे मैं बात करने देना। पहले जो आपने गलत बात चले कही है आप उसकी सॉरी मौका देंगे मुफ्ती साहब, सुन ले, वो कुछ आपकी ठीक है ना? मसरूफियत होगी ना, मौका दें, मैं आपको मौका देंगे सर अभी मुफ्ती आप कह साहब। रहे थे कि आप तहजीब के दायरे में, और ये कह रहा था कि ये मुंह उठाकर इसने ये बात मुंह उठा के कोई गाली नहीं है भाई, मुहज्जब बात है। बिल्कुल। ये आप झूठ ना बोले ना, ये तहजीब है, सबके सामने आप झूठ कह रहे हैं, ये तहजीब है आपकी। अलामा साहब इस तरह करें, थोड़ी सी एहतियात करें शुरू होने चलें जी, में एहतियात करते हैं उनको भाई, ठीक है ना। अब ये देखिए आपकी बेअदबी है, बेतहजीबी है कि आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं ना। ऑपरेटर के यहाँ पे मॉडरेटर किस बात के लिए नहीं, और असल में आपने एक लफ्ज़ ऐसा बोला ना जिससे थोड़ी दिल आजारी हुई है ना, वो जरा मसलन कौन सा लफ्ज बोला मैंने, वो उससे थोड़ा इज्तनाब करें प्लीज प्लीज। मसलन कौन सा लफ्ज बोला मैंने। नहीं, इन्होंने बोला है ना, वो मुंह उठा के, मैं उनको कह रहा हूँ अलामा साहब को, मैं उनको शेख साहब कहूंगा, अलामा साहब कहूंगा। चले मुंह नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने झूठ बोला, सबके सामने इनकार, सफेद इनकार किया ना। इस सिस्टम की बात की है, इस सिस्टम की कि जो अच्छा सिस्टम आपके पास है उधर ये हमारे पास नहीं है। मैंने इस सिस्टम की बात की है। आपने नहीं कहा आपके पास, आपने कहा आपको यहूद और नसारा के सपोर्ट हासिल है, आपने ये अल्फाज थे आपके। तो ये आपको ये झूठ है, ये बहतान है, चीजें हासिल है ना उधर। अब आपके किताब खोल के देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूद और नसारा से किसकी दोस्ती थी। यहूद और नसारा से जंग करने से कौन भागता था? यहूद और नसारा से जंग करने से कौन भागता था? मुसलमान औरतों पर मदीने के गलियों में हाथ कौन उठाता था? ठीक है ना, वो अभी निकल आ गया कि यहूद और नसारा का सपोर्ट उस जमाने से लेकर आज तक वो आ जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कम से कम आप जो है ना जमात उमरिया के नुमाइंदे की हैसियत से यहूद और नसारा का सपोर्ट का नाम ना लें। मजहब की बुनियाद ही यहूदियत है। अभी पता चलेगा ना दलाइल से। मेरे मजहब की बुनियाद अल्लाह ने रखी है, अल्लाह ने रखी है। पंजतन पाक की इसमत अल्लाह की जानिब से है। हसन अल्लाह यारी साहब, भाई साहब ये मुझे बात नहीं करने दे रहे ना, मानने वाले हैं। इस तरह गुफ्तगू तो हो नहीं सकती। तारिक साहब आप किस लिए बैठे ना? मैं ये मुझे एक जुमला नहीं बोलने देते, बीच में टूट पड़ते हैं और फिर तहजीब की बात कर रहे होते हैं। मेरी बात ये गुफ्तगू करने की। आपने जुमला इतना आपकी बात नहीं, आपने तो देखें, आपने जो कहना मुंह उठाकर बात करनी, ये जुमला मैं हज़फ करता हूँ, जो गलत बात ये ना करें। और भाई जुमला जो भी मैं कहूँ अपने बारी के बाद ये इंटरप्ट कर रहे हैं ना, बारी के बीच में नहीं गुफ्तगू कर सकते। मुफ्ती साहब, शुरू नहीं हुआ। मुफ्ती नूरी साहब,
مجھے درمیان میں بات کرنے دے، پھر ہی کام چلے گا نا سر. مفتی صاحب، مفتی نوری صاحب، پلیز پلیز آپ ہولڈ کیجئے، ان کو تکمیل کرنے دے، اپنا جملہ تکمیل کریں. لیٹ نہیں، جتنی باتیں کریں گے یہ تنازع بڑھے گا. یہ آپ پلیز اس کو ختم کریں. دیکھیں اگر میں کوئی غلط جملہ کہتا بھی ہوں، یہ بیچ میں ٹوٹ نہیں پڑ سکتا اس طرح، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی آپ میری گفتگو ختم ہونے کے بعد آپ مجھے یاد دہانی کر سکتے ہیں، کہہ دیں کہ لائری اپنا جملہ واپس لے لو. یہ انٹرپٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ بد تہذیبی ہے اور مناظرے کے اصول کے خلاف ہے کہ جو بات ان کو اچھی نہ لگے جب مرضی ہو بیچ میں پھر ٹوٹ پڑ گئے. آپ بھی پھر نہ انٹرپٹ نہیں کریں گے نا پلیز. آپ بھی پھر تو مجھے آپ نے جو جملے بولے نا مجھے اس کا جواب دینے دو نا. شرائط اور قواعد جو ہے نا وہ لاگو ہوں گے نا. اب میں نے جو جملے شروع کیے تھے بھائی صاحب، میں نے اس کو ختم نہیں کیا، میں ختم کر دوں نا. جی کیا بھائی صاحب اس طرح مناظرہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہر وقت جب چاہے 30 سیکنڈ کے بعد یہ ٹوٹ پڑے میری گفتگو کے بیچ میں. آپ کا مناظرے کا تجربہ ہے نا، آپ صبر کریں بھائی، کیا مشکل ہے آپ کو؟ 2 منٹ مجھے بات کرنے دو بغیر مداخلت. ابھی تو ویسے باتیں ہو رہی ہیں نا. نہیں ہو رہی ہے، یہ انہوں نے مناظرے کا اعلان کر لیے، مناظرے کے مقدمات ہیں. ویسے بے تہذیبی ہے، کوئی آدمی بات کر رہا آپ اس کو بات نہیں کرنے دیں. دیکھیں عرض یہ ہے کہ آپ عرض یہ ہے میں اب کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے یہ شخص ہم سے بھاگ رہا ہے. ان کے بیٹے سے بارہا پھر شروع ہو گئے بھائی، مجھے بات کرنے دو بھائی. پھر یہ کہتا ہے کہ درمیان میں بولتا ہوں. اب یہ بھائی مجھے بات کرنے دو، میں غلط جملہ بھی بولوں اپنی باری میں کہہ دو، تم بات جواب دے دو. کہ میں ایسی باتیں کروں غلام مصطفیٰ نوری سے کہ غلام مصطفیٰ نوری اس کا جواب دے اور میں بہانہ بنا کر پھر مناظرے سے بھاگوں. لیکن میں پتر تجھے بھاگنے نہیں دوں گا. آج میں تیرا پتر نہیں کروں گا، دنیا دیکھے گی. میں تیرا پتر نہیں ہوں، تلتمیز سے بات کرو. چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا پتر نہیں ہوں، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میرے والد صاحب زندہ ہیں. چلیں کوئی نہیں، چھوٹا بھائی خاموش رہو. میں نے عمر کے بھائی کہہ لیں غلام مصطفیٰ نوری خاموش ہیں. اچھا تو یہ 1 سال سے یہ پشت ہی کر رہے ہیں، بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کوئی چیلنج نہیں دیا تو بات کرنے دو نا مجھے. میں جھوٹ بھی بولوں کیوں کرتے ہو آپ؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں نا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں سب کے سامنے. جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پوچھا اپنے بیٹے سے، پوچھا ہمارے آپریٹر سے پوچھا. وہ سب اسکرین شاٹ ہم نشر کریں گے بھائی. آپ کے بیٹے سے 1 سال سے بات ہو رہی ہے، وہ ہمیشہ نہ کال کا جواب دیتے ہیں نہ کبھی ٹیکسٹ کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت مصروف ہیں جی، مصروف ہے، ہم مناظرہ نہیں کر سکتے. اور یہ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. آپریٹر صاحب آپ پلیز، آپ کی جو کنورسیشن پلیز بات کرنے دو. شیخ صاحب پلیز بات کرنے دو، پلیز. مجھے روکنا طارق صاحب ان سے کہہ دیں مجھے 1 منٹ بات کرنے دو نا بھائی. نہیں، دونوں علماء کو مجھے 1 سیکنڈ میری بات سنیں پلیز پلیز، بساد احترام. 1 منٹ علامہ صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، حسن اللہ یاری صاحب پلیز 1 سیکنڈ. یہی میں یہی چاہتا ہوں کہ بات شروع کی جائے. ہاں میں نے تو کہا تھا کہ ابتدائی گفتگو جو ہے نا اس میں کچھ 1-2 منٹ بات کر لیں. تو یہ تان و تشنیع جو ہے نا یہ درست نہیں، یہ مناظرے کے آداب کے خلاف ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ علماء ہیں. شیخ صاحب طارق بھائی انہوں نے خود مجھ سے پوچھا، خود سوال کیا ہے کہ آپ نے کون سا چیلنج دیا ہے جس کو میں نے قبول نہیں کیا نا. اس کا جواب نہیں سنیں گے؟ چلے چھوڑے سر، وہ میں پتہ چلا نا لوگوں کہ اس نے جو سوال کیا تھا کہ آپ نے جو چیلنج دیا اس کا کون سا چیلنج دیا، اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، سننا نہیں چاہتے. شاہد صاحب میرے ساتھ میسج کیا ہے، رابطے میں تھے، وہ آپ کے ساتھ بخوشی ولنگلی وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے. شاہد صاحب کی بات، رابطہ نمبر مجھ سے شاہد صاحب، رابطہ کبھی آپ پہلے بھی آپ سے کبھی میرا نہیں ہوا جی. میرا رابطہ میرے آپریٹر آپ کے صاحبزادے سے ہوئی ہے نا. میں تو چاہتا ہوں دیکھیں ایک آپ بڑے عالم ہیں حسن اللہ یاری صاحب، آپ سے وہ یہ خواہش کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے. وہ آپ سے مناظرہ کرنے کے خواہش مند تھے، میں اس کا گواہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسا ٹائم نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، یا موضوع کا کوئی انتخاب نہیں ہوا. تو آج انہوں نے موضوع کا انتخاب.
تو انہوں نے بولا نا کہ اب انہوں نے سوال کیا کہ کون سے موضوع پر آپ، ہم نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ انہوں نے مناظرہ کرنے سے، ہم نے کہا تھا تحریف قرآن، پہلے بہت آپ سے کہا تھا، امامت پہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ مناظرہ کر لیں گے نا، جس کے لیے آئے ہیں قوم بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگلا مناظرہ آپ قول دیتے ہیں، اگلا مناظرہ کس موضوع پہ ہونا چاہیے؟ یہ تو کرو، یہ کر لیں گے، چلیں ٹھیک ہے، اگر ایک دو سال کے لیے آپ بھاگ جائیں گے نا، تیسرے کے لیے بھی آ جائیں گے، چوتھے کے لیے بھی آ جائیں گے، پانچویں کے لیے بھی آ جائیں گے، دیکھیں طارق بھائی، یہ کریں گے خالص علمی گفتگو نہیں ہے۔ 2 سال آپ نے مبالغہ کیا سر، سوری ٹو چلیں 1 سال سے تو ہوا نا، 1 سال سے تو یہ بھاگ رہا ہے نا یہ شخص، اور پھر کہہ رہا کہ کسی سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہوئی ہے، ایسی غیر مہذب گفتگو ابھی کرتا ہے، سال تقریباً سال ہونے والا ہے، یہ غیر مہذب گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ جو مجھے پتر بولا آپ نے، اور آپ نے اور آپ نے مجھے ایک جملہ نہیں بولنے دیا، بار بار مجھے کاٹا ہے، غیر مہذب آپ ہیں۔ آپ اپنے جملے نا اس میں ٹرن میں بولیں سر، ابھی شروع کرتے ہیں، شروع کریں لوگ منتظر ہیں، شروع کریں جناب، کتنے لوگ منتظر ہیں، قبلہ محترم جناب حسن اللہ یاری صاحب، بسم اللہ، آپ تحمل کریں، چائے کا گھونٹ پئیں، اور مدعی جو ہیں ہمارے جناب علامہ مفتی شیخ اپنا حضرت غلام مصطفیٰ نوری صاحب، ان کو بات کرنے دیں، پلیز ان کو بات کریں۔ جی علامہ بس صاحب، ان سے میں ایک سوال مفتی کر صاحب سکتا ہوں شروع کیجئے، مناظرہ کے موضوع کے اعتبار سے، ایک سوال کر سکتا ہوں سر؟ ان سے پوچھیں، نہیں مناظرہ نہیں، پھر میں بھی سوال کروں گا، پھر بات بالکل آپ کر لیں، میرا سوال بڑا آسان ہے، سوالات اٹھیں گے، انہوں طارق صاحب سے اجازت لے لو پہلے، درمیان بھی سوال کر اپنے لیجیے اپریٹر سے بھی گا، لے لو۔ ٹرن کے درمیان۔ چلیں جی، اور جو آئندہ مناظرہ ہم کریں گے وہ آپ ہمارے چینل پر آ کر کریں گے، ہم یہ دوسرا مناظرہ آپ کے چینل پر کر رہے ہیں، موضوع ہم انتخاب کریں گے، صحیح ہے، آپ ہمارے چینل پر آ کے کریں گے، بالکل بس شوق، لیکن موضوع ہم انتخاب کریں گے، موضوع ہم انتخاب کریں گے، بھاگنا نہیں۔ دیکھیں ابھی جو 2 مناظرے ہوئے نا، آپ نے سیلیکٹ کیا نا موضوع، ہم نے جو سجیسٹ کیا آپ نے اس کو جواب ہی نہیں دیا۔ اب یہ جو موضوع طے ہوا ہے، اگر ان کی رضامندی نہ ہوتی تو مناظرہ کیسے ہوتا؟ ان کی رضامندی ہوئی ہے تو تبھی طے ہوا ہے۔ کس کی رضامندی؟ میری رضامندی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو بہت آپ کو میسیجز دیا نا کہ ہم یہ موضوع اہم نہیں ہے، ہم کلیدی موضوعات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے نہیں مانا، تو جب آپ نے نہیں مانا کسی دوسرے سبجیکٹ ٹاپک کو، پھر ہم نے کہا چلیں جو آپ کہہ دو وہی ہے، اچھا یہ ہوا نا۔ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ محترم حضرات محترم، علماء محترم جناب، پلیز خاموش ہو جائیے، ساکت ہو جائیے، مناظرہ شروع کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، حلم میں بھی آپ کا صبر اور برداشت میں بھی بڑے ہیں۔ میں تو اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور مجھ سے اہل سنت و جماعت میں ہزارہ لوگ جو ہیں وہ سینئر ہیں، اور اہل سنت میں سب سے ادنا جو شخص ہے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ سب کو میں نے شکست دیا، عزت دے، سب آپ شکست دیا، الحمدللہ۔ شروع کریں جی، میں 10 منٹ بعد میرے شکست خوردہ ہے، سب کو پتہ ہے، سب دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لینا، دیکھیں میں نے اتنا ٹائم اسی لیے لیا تھا کہ میں نے کہا میں علماء کرام کو چلیں شروع کریں بھائی، طارق بھائی شروع کر دیں، میں کچھ نہیں بولتا بھائی، یہ آپ بندہ بھاگنا چاہ رہا ہے۔ علماء کرام کو نہیں سنا رہا، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں اور ناظرین کو سنا رہا ہوں آداب گفتگو۔ اپنے ذرا گریبان میں چانک کے دیکھ، اچھا پتہ چل جائے گا کہ کون بھاگنا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب میں شروع کرنے لگا پھر۔ اچھا جی، ہر ٹرن 10 منٹ کی ہوگی جی، چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ قواعد مناظرہ صاحب اس نے خود بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے سجیسٹ بھی نہیں، ڈسکس نہیں، ہم نے کہا جو مرضی تو قاعدہ بنا دے ہمیں منظور ہے، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، آپ بس ہاں جو قاعدہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے، اگر آج انشاءاللہ دیکھا جائے گا، میں نے تو ٹھیک ہے نا، کوئی چیز بھی آپ پر مسلط نہیں کی، کوئی چیز بھی ٹھونسی نہیں آپ پر،
آپ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ بسم ਵਿੱਚ اللہ 15 بسم ਮਿੰਟ اللہ ਕਿਉਂ کریں, ਆਉਂਦੇ آپ ਹੋ, شروع ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ کریں. آپ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ. مدعی بننا چاہتے ہیں, قواعد آپ نے 10 سب بنا دیا مجھ سے پوچھے بغیر. 10 منٹ چلیں جی, مدعی کافی بھی ہیں آپ بن صاحب. گئے, بسم اللہ کریں, شروع کریں. 10 منٹ میں جی بسم اللہ. یہ میں نے مفتی صاحب یہ لگا رہا ہوں, یہ آپ کا ٹائم یہ جی لگ ٹھیک. گیا. شروع ہو گیا, شروع کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ. ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد جملہ سامعین و ناظرین کو اہل سنت و جماعت کے خادم غلام مصطفیٰ نوری کا سلام ہو. جملہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ اس مناظرہ کو غیر جانبدار ہو کر سنیں, دیکھیں, تعصب سے بالا تر ہو کر اس مناظرہ کو سنیں اور دونوں طرف دلائل کا تجزیہ کریں کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کے دلائل کمزور ہیں. صحیح بات کو ماننا چاہیے, قبول کرنا چاہیے, اور غلط بات کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین امام المتقین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فضائل, مناقب, درجات, مقامات عطا فرمائے ہیں, ان میں آپ کی یہ ایک عظیم فضیلت ہے, آپ کو یہ ایک عظیم مرتبہ حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ امیر المومنین امام المتقین خلیفہ چہارم داماد رسول شوہر بطول سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ داماد ہیں. آپ کو حضرت مولا علی شیر خدا کی دامادی کا شرف حاصل ہے, اور یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت ہے. جبکہ یہ ہمارے مد مقابل لوگ اس فضیلت کا بھی انکار کرتے ہیں دیگر فضائل کی طرح, جبکہ یہ بات اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتب روایات سے یہ بات ثابت ہے. اور آج